الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب الترکیب۔ سبق نمبر 10 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ سبق نمبر 11 کا سلسلہ چل رہا ہے، قاعدہ نمبر 7 تک، اور اس کے تحت جو مشق ہے وہ مکمل کرنے کے بعد آج ہم لوگ کریں گے قاعدہ نمبر 8، اور اس سبق کا ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 11۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو آج کا جو قاعدہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل کو اور فعل کو عبارت سے حذف بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ریموو کر دیں آپ مٹا دیں، آپ اس کو ہٹا دیں، آپ اس کو تو حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے آپ اردو میں سمجھ لیں کہ ہم لوگ عام طور پہ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں تو ہم لوگ بہت دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہوں ما جاء احد، ٹھیک ہے، ما جاء احد کا مطلب ہے کوئی نہیں آیا۔ میں نے آپ سے کہا بھائی کوئی نہیں آیا، آپ نے کہا نہیں، کیوں نہیں بھائی، بکر آیا تھا، یا آپ نے کہا نہیں سعید آیا تھا، یا پھر آپ نے کہا نہیں زید آیا تھا۔ تو اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کوئی نہیں آیا، اور آپ نے کہا بھائی کیوں نہیں سعید، اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعید آیا تھا۔ اب یہ جو آنے کا جو لفظ ہے، آپ نے اپنی بات سے، اپنی جو جملہ ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب آپ نے فعل کو ہی آپ نے جو ہے وہ حذف کر دیا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فعل کو حذف کر دیں؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عبارت سے فعل کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں حل جاء بکرن، کیا بکر آیا تھا؟ اب دیکھیں یہاں پہ جو بکرن ہے نا، یہ اس جاء، یہ جو حل جاء بکرن، یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں جو بکرن ہے وہ جاء فعل کا فاعل ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں حل جاء بکرن، کیا بکر آیا تھا، اور آپ صرف اتنا کہہ دیں نعم جاء، ہاں آیا تھا، اب آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بکر آیا تھا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں آیا تھا، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں میں نے بکر کے بارے میں پوچھا ہے، سوال میں ہی وہی چھپا ہے، تو لہٰذا آپ نے جب جواب دیا تو آپ کے جواب میں بھی وہی چھپا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں بکر آیا تھا، لیکن آپ نے بکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن قرینہ جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بکر آیا تھا۔ تو المختصر یہ کہ میں ویسے ہی جیسے قاعدہ لکھا ہوا ہے، اب اس کو باقاعدہ طور پہ ویسے ہی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے تحت جو مشقیں ہیں مثال میں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرینے کے باعث حذف فعل و فاعل جائز ہوتا ہے، یعنی قرینے کے باعث کبھی ایسا ہو تو لہذا عبارت کے سیاق و سباق کا خیال کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، کبھی فعل کو بھی حذف کر سکتے ہیں اور کبھی فاعل کو بھی حذف کر سکتے ہیں۔ جیسے ما جاء احد، کوئی نہیں آیا، اس کے جواب میں آپ کہیں بلا سعید، کیوں نہیں بھائی سعید آیا ہے نا، اور ہاں کیوں نہیں سعید آیا ہے، اور حل جاء بکرن، کیا بکر آیا تھا، اس کے جواب میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں نعم جاء۔ اب آپ اس میں سے بکر کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی مثال کی تراکیب کے اوپر کہ ہم لوگ اس قسم کے اگر جملے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم لوگ اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ پیچھے بات کیا چل رہی ہے، اور اگر بات کا اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم جو ہے وہ درست طریقے سے عبارت کا جو ہے وہ نہ ہی ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم لوگ ترکیب کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اس طرح کی تراکیب میں پیچھے کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ جو ہے وہ فرضی طور پہ کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ آپ ترکیب کرتے ہوئے شامل کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی فعل آپ جو ہے وہ سیاق و سباق کا خیال کرتے ہوئے آپ ترکیب کرتے ہوئے شامل کر سکتے ہیں۔ تو ترکیب نمبر 1، مثال نمبر 1، نعم جاء۔ اب ہم نے کس کی ترکیب کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے
नअम जा, इस जुमले की तरकीब करनी है। तो ये जो नअम है ना, इसका मतलब है हाँ हाँ, बिल्कुल, अच्छा। तो नअम हरफ ईजाब है। और जा, ये क्या है? ये फेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है। अच्छा, अब नअम जा की तरकीब, जबकि मैं आपको कौन सी तरकीब करके बता रहा हूँ कि अगर ये नअम जा हल जा बकरुन के जवाब में, क्योंकि मैंने कहा ना पीछे का मालूम होना चाहिए, अगर इस तरह की तरकीब इस तरह के जुमले के जवाब में हो कि हल जा बकरुन, क्या बकर आया था, तो तरकीब करने का तरीक़ेकार क्या होगा? आप कहेंगे नअम जा की तरकीब करते हुए नअम हरफ इजाब और जा सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए बकर, क्योंकि बकर की बात चल रही है, वो ज़हन में मौजूद है और ये इसी के जवाब में ही आप जो है वो आप ये वाला जुमला आप बयान कर रहे हैं और अब इस जुमले की तरकीब करने लगे हैं, तो लिहाजा इसमें जो हुआ ज़मीर होगी वो लौटेगी बकर की तरफ, लेकिन बकर का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और आप कहेंगे नअम हर्फ इजाब जा सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए बकर, इसका फ़ाइल, और जा फ़ेल, फिर अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई मिसाल नंबर 1। अब मिसाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा जुमला मिल जाए बला सईदुन या बला बकरुन, बला सईदुन, कोई सा भी नाम ले लें, लेकिन यहाँ पे तरकीब करते हुए हमने नाम का इस्तेमाल किया, क्या? बला सईदुन। तो अब आप इस तरह की तरकीब कैसे करेंगे, जबकि ये किसके जवाब में हो? ये इस जुमले के जवाब में हो, मा जा अहदुन, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया। और आपने कहा नहीं भाई क्यों नहीं आया, भला सईद सईद आया था, है ना। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो अब आप इस जुमले के जवाब में कि मा जा अहदुन, कोई नहीं आया, इस जुमले के जवाब में अगर आप तरकीब करेंगे बला सईदुन की, तो आपका तरीक़ेकार क्या होगा? आप कहेंगे बला हरफ इजाब और सईदुन फ़ेले महजूफ, ये सवाल में है ना ये वाला फ़ेल, और यहाँ पे जवाब में तो छुपा हुआ है ना। तो फ़ेले महजूफ मा जा का फ़ाइल बला हरफ इजाब और सईदुन फ़ेले महजूफ मा जा का फ़ाइल, फिर मा जा फ़ेल, है ना। मा जा की भी तरकीब कर दे, मा जा सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेले माजी मनफी मारूफ, फिर मा जा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 11 था, सबक नंबर 11 का, जिसमें कायदा नंबर 8 पढ़ा हमने, उसका जो मौजू था वो ये था कि कभी इबारत से फ़ेल और फ़ाइल को हज़फ भी किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।